بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی اور اسی وقت سبسکرائب کر لیں۔ چوتھی حدیث ہے صحیح مسلم کے حوالے سے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء۔ بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب کے نہایت قریب ہوتا ہے۔ بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب کے نہایت قریب ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَكْثِرُ الدُّعَاء، سجدے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ دعا مانگا کرو۔ تو معلوم کیا ہوا، جب ہم حالت سجدہ میں ہیں تو رب کی رحمت کے قریب ہوتے ہیں، تو ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سے زیادہ دعا مانگنے کی تاکید فرمائی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ۔ سجدہ کرنے میں مبالغہ کیا کرو، سجدہ کرنے میں مبالغہ کیا کرو، یہ تمہاری دعا کی قبولیت کے لیے زیادہ لائق ہے۔ یعنی زیادہ سے زیادہ سجدہ کرو، کیونکہ یہ سجدے جو ہے یہ دعاؤں کی قبولیت کے لائق ہے، یعنی سجدے کی حالت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس لیے زیادہ سے زیادہ جو ہے دعائیں کیا کرو۔ یہ جو دو حدیثیں ہیں، ان دو حدیثوں کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ کثرت سے سجدہ کیا کرو، یعنی زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو، اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ سجدے کے ساتھ ساتھ سجدے میں دعا بھی کیا کرو۔ تو اس لیے جب ہم سجدہ کریں گے تو سجدے میں ہم دعا بھی کریں گے۔ نماز کی حالت میں 3 یا 4 مقامات ایسے ہیں جہاں پر دعا پڑھی جاتی ہے۔ رکوع میں دعا پڑھی جاتی ہے، سجدے میں دعا پڑھی جاتی ہے، دونوں سجدوں کے درمیان بھی دعا پڑھی جاتی ہے، اور اتحیات میں، اتحیات درود کے بعد جو ہے سلام پھیرنے سے پہلے کچھ دعائیں پڑھی جاتی ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ نمازوں کے جو سجدے ہیں ان سجدوں کے اندر مختلف دعائیں ہیں، جیسے رکوع کی دعا الگ ہے، سجدے کی دعا الگ ہے، دونوں سجدوں کے درمیان کی دعا الگ ہے، اور سلام پھیرنے سے پہلے کی دعائیں الگ ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ دعا کر رہے ہیں، کچھ لوگ ایسا کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، دعا کرتے کرتے وہ سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ سجدہ جائز ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ سجدہ جائز نہیں ہے، بلکہ اس کے تعلق سے جب میں نے تحقیق کی تو پتا چلا صحیح حدیث یا حسن حدیث تو دور کی بات ہے، اس بارے میں کوئی ضعیف حدیث بھی نہیں ہے، کوئی موضوع روایت بھی نہیں ہے، من گھڑت روایت بھی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی دعا کرتے کرتے سجدے میں جاتا ہے تو یہ سجدہ کرنا بدعت ہے۔ اچھا، یہاں ایک چیز غور کرنے والی یہ ہے کہ جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو اپنے ہاتھ کے ہتھیلیوں کو زمین پر رکھتے ہیں، لیکن جب ہم دعا کرتے کرتے سجدہ کرتے ہیں تو ہماری ہتھیلیاں اوپر ہوتی ہیں اور اس کی پیٹھ جو ہے یہ نیچے زمین پر لگی ہوئی ہوتی ہے، جبکہ سجدہ ایسا نہیں ہوتا۔ سجدے کا طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلیوں کو زمین پر رکھنا ہے اور اس طریقے سے سجدہ کرنا ہے۔ اب لوگوں نے یہ سمجھ لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدے میں دعا قبول ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو، تو انہوں نے یوں اندازہ لگا لیا کہ شاید ایسا کرنا ہوگا، دعا کرتے کرتے وہ سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اپنے ذہن و دماغ سے اگر کوئی بات بنا لیتے ہیں تو وہ سنت نہیں کہلاتی ہے، بلکہ وہ چیز بدعت کہلاتی ہے، تو اس لیے ایسی بدعت سے بچنا چاہیے۔ یہاں تک کہ جب میں نے حنفی فقہ کو بھی ٹٹولا، وہاں سے بھی فتاوے اور پھر کتابوں کا مطالعہ کیا تو یہ پتا چلا فقہ حنفی کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی آدمی دعا کرتے کرتے سجدے میں چلا جاتا ہے تو اس کا اس طرح کا سجدہ کرنا صحیح نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ جو سجدے کیے جاتے ہیں دعا کرنے کے وقت میں، عام طور پہ کچھ لوگ ایک سجدہ کرتے ہیں، کبھی 2 سجدے کرتے ہیں، اب کتنے سجدے کرتے ہیں لوگوں کا مجھے تو نہیں پتا، لیکن کرتے ضرور ہیں، اور یہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ اب یہاں ایک اہم سوال ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب کے نہایت قریب ہوتا ہے. اب سجدے میں جا کر ایک آدمی دعا کرنا چاہتا ہے لیکن اس کو دعا کے الفاظ نہیں آتے, اس کی زبان عربی نہیں ہے, وہ پڑھا لکھا نہیں ہے, وہ تعلیم یافتہ نہیں ہے, اسے دعائیں یاد نہیں ہیں, تو ایسی حالت میں کیا وہ اپنی زبان میں جو ہے دعا کر سکتا ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کوشش یہ کریں دعاؤں کو یاد کریں, چاہے وہ قرآن کی دعائیں ہوں, ربنا آتینا فی الدنیا ربنا ظلمنا ربنا حب لنا, یہ جتنی دعائیں ہیں آپ رکوع اور سجدے کی حالت میں پڑھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں ثابت ہیں ان دعاؤں کو بھی آپ سجدے کی حالت میں کر سکتے ہیں. لیکن ایک آدمی کو دعا آتی نہیں ہے, دعائیں اس کو یاد نہیں ہے, عربی وہ جانتا نہیں ہے, وہ عجمی ہے, نان عربک ہے, تو اسی حالت میں کیا وہ اپنی مادری زبان میں دعا کر سکتا ہے؟ چاہے اردو میں ہو, انگریزی میں ہو, کنڑا میں ہو, تیلگو میں ہو, ملیالم میں ہو, پنجابی ہو, کسی بھی زبان میں دعا کر سکتا ہے؟ تو اہل علم نے اس کی اجازت دی ہے کہ وہ اپنی مادری زبان میں دعا کر سکتا ہے, اپنی مادری زبان میں دعا کر سکتا ہے, چاہے وہ نماز فرض ہو, چاہے وہ نماز سنت ہو, چاہے وہ نماز نفل ہو, کوئی بھی نماز وہ کر سکتا ہے. عام طور پہ ایک چیز دیکھنے میں آتی ہے, ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو وہاں وقت بالکل مختصر ہوتا ہے, امام صرف تسبیح کر کے اللہ اکبر اٹھ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. تو اسی حالت میں آپ الگ سے جیسے سنت نماز آپ پڑھ رہے ہیں یا نفل نماز آپ پڑھ رہے ہیں, وضو کریں, 2 رکعت نماز پڑھیں, 2 رکعت نماز میں 4 سجدے ہیں, 4 سجدوں میں چاہے آپ پہلے سجدے کو لمبا کر دیں یا دوسرے سجدے کو لمبا کر دیں یا تیسرے چوتھے سجدے کو لمبا کر دیں یا چاروں سجدوں کے اندر آپ دعا کریں, اپنی حاجت اور ضرورت کو رب کے سامنے رکھیں, کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کے قریب بالکل قریب ہوتا ہے. اور سجدے کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنے کا حکم دیا ہے. اور اس بارے میں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور بڑے مشہور عالم دین شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہم اللہ, ان اہل علم نے اور دیگر اہل علم نے اس کی اجازت دی ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی مادری زبان میں, اپنے مادری زبان میں مدر ٹنگ, اپنی مادری زبان کے اندر جو ہے اگر کوئی آدمی کسی بھی زبان میں ہو, اگر وہ دعا کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے, اس کی اجازت ہے. لیکن یہ بات یاد رہے کہ صرف اسی کو آپ تکیہ بنا کر کے نہ بیٹھ جائیں کہ مولانا نے اجازت دی ہے, اہل علم نے کہا ہے کہ کر سکتے ہیں, اب دعائیں یاد کرنا ہی چھوڑ دو. قرآن کی جو دعائیں ہیں وہ پڑھیں, جو حدیثوں کے اندر دعائیں ہیں وہ پڑھیں. اگر ایسی کوئی جو ہے مصیبت, کوئی پریشانی آتی ہے, آپ اپنے رب سے مناجات کرنا چاہتے ہیں, آپ اپنے رب کو منوانا چاہتے ہیں, تو ایسی حالت میں آپ اپنی زبان میں دعا کر سکتے ہیں, کیونکہ اس کی اہل علم نے اجازت دی ہے. تو معلوم کیا ہوا, اس طرح ایک آدمی جو ہے سجدے کی حالت میں جانے کے بعد اپنے رب کو راضی کر سکتا ہے. اور یاد رکھیے یہ سجدہ عاجزی اور انکساری کی آخری حد ہے. یہ سجدہ کیا ہے؟ عاجزی اور انکساری کی آخری حد ہے. جب سجدے میں جاتا ہے اپنی پیشانی کو رگڑتا ہے, اپنی ناک کو رگڑ کر کے یہ کہتا ہے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, میں مصیبتوں میں پھنسا ہوا ہوں, تیرے سوا کوئی مصیبتوں کو دور کرنے والا نہیں, تو نے فلاں نبی کی دعا قبول کی, تو نے فلاں کی دعا کو قبول کیا, اے اللہ تعالیٰ سجدہ کیا ہوا ہوں اور سجدہ ریز ہوں, اے اللہ میری فلاں فلاں مصیبت ہے, میری بیوی بیمار ہے, میرے ماں باپ بیمار ہیں, میرے بچے بیمار ہیں, میرا کاروبار کمزور چل رہا ہے, اے اللہ ظالموں نے ظلم کیا ہوا ہے, اے اللہ حاسدوں کی طرف سے بڑی پریشانیاں ہو رہی ہیں, اے اللہ فلاں فلاں انسانوں نے بہت تنگ کیا ہوا ہے. اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچے دل سے سجدے کی حالت میں رو رو کر کے گڑ گڑا کر کے اگر دعا کریں گے تو بے شک اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو سنے گا اور قبول کر کے ہمارے اوپر سے مشکلوں کو بھی دور کر کے رہے گا.